موٹیو کیا ہے آپ کا؟ موٹیو یہ ہے کہ دنیا کا سب سے کمال تعلیمی نظام ہونا چاہیے، دنیا کا سب سے کمال تعلیمی نصاب ہونا چاہیے، اور دنیا کا سب سے کمال ایگزامینیشن ماڈل ہونا چاہیے۔ تعلیمی اداروں کو ڈیجیٹلائز کر دیا ہے، اب چیزیں میکنزم کی طرف جا رہی ہیں، تو یہ غلط کر رہے تھے وہ دیکھ لوگ؟ رہے ہیں الحمدللہ آپ ڈیجیٹائزیشن کا رزلٹ، کہ اسی ڈیجیٹائزیشن کے اوپر پرچے بک رہے ہیں، سینٹر بک رہے ہیں، نمبر بک رہے ہیں، میٹرک کے پورے ایگزامز بک رہے ہیں۔ دانش سکولز کا جو سٹرکچر ہے وہ بہت اچھا ہے، اسکول آف ایکسلنس جو ہے، اور میں یہ آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ وہ واحد ادارہ ہے پورے پاکستان کے اندر جس کی گارنٹی میں دے سکتا ہوں اس میں 1 روپیہ کرپشن نہیں۔ عثمان بزار بیچارے وزیر اعلیٰ کیوں تھے، نہیں، یہاں بیچارے وزیر اعلیٰ تب آگے کیبنٹ میٹنگز چیئر کرتے تھے ہر ویکنڈ میں، عمران خان صاحب تعلیم پہ گفتگو کرتے تھے، لوکل گورنمنٹ کا نظام رول بیک کرنے والے وہ، تعلیم کا بیڑا غرق کرنے والے وہ، یہاں پہ ایگزامینیشن بورڈز کا بیڑا غرق کرنے والے وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وی نیوز کے ناظرین خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ اس وقت صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی، آپ سنائیں کیسے؟ پہلے تو آپ بتائیں، ایجوکیشن منسٹر ہیں، ایجوکیشن آپ کی کتنی ہے؟ جی میں نے الحمدللہ ایچ ایس این کالج سے پہلے اپنی ہائی اسکول پورا کیا، پھر میں گیا یونیورسٹی آف ٹورانٹو، میں نے اسپیشلسٹ ان اکنامکس اینڈ مائنر ان پولیٹیکل سائنس وہاں سے کیا۔ وہاں سے پھر میں یونیورسٹی آف میزرک ہے چیک ریپبلک میں، ان کا ایک شہر ہے برنو، وہاں سے یورپین ہسٹری کے اندر اپنا کورس کیا، اور پھر میں پاکستان آیا اور آپ کے سامنے سیاست میں، اور پھر وزارت کے لیے انٹرویو دیا یا سفارشی وزیر لگے؟ میں پہلی دفعہ ایم پی ہوں، تو میرا خیال ہے کہ سفارش میری یہی تھی کہ میں میری تعلیم کا سپاہی میری الیکشن کیمپین کا سلوگن تھا، جو میرے اشتہار تھے، جو میری کیمپین تھی، اس پہ تعلیم کا سپاہی لکھا ہوا تھا، شاید اس لیے مل گیا۔ تو آپ اپنی مرضی کی منسٹری میں آئے ہیں، ایجوکیشن آپ نے اپنی مرضی سے لی ہے؟ جی نہیں، یہ آنریبل چیف منسٹر صاحبہ، آئی وانٹ ٹو تھینک ہر پرسنلی، بٹ یہ ان کا ڈیسیجن تھا کہ میں ایجوکیشن انٹرویو مریم صاحبہ نے کیا یا نواز شریف صاحبہ نے؟ جی میرا کوئی انٹرویو نہیں ہوا، مجھے صرف انہوں نے بلا کے کہا تھا کہ کیونکہ میں جب چیئرمین ضلع کونسل تھا تو قصور کی تعلیمی درجہ بندی تھی 17ویں نمبر پہ، تو ہم 6 سے 8 مہینے میں اسے نمبر 1 پہ لے آئے تھے۔ موٹیو کیا ہے آپ کا؟ موٹیو یہ ہے کہ دنیا کا سب سے کمال تعلیمی نظام ہونا چاہیے، دنیا کا سب سے کمال تعلیمی نصاب ہونا چاہیے، اور دنیا کا سب سے کمال ایگزامینیشن ماڈل ہونا چاہیے۔ بھوٹی مافیا یہاں پر تو نصاب ایک طرح کا نہیں ہے، تو یہ کس طرح امپلیمنٹ کریں گے؟ بھوٹی مافیا کو میں نہیں آ کے پکڑا، پچھلے 4-5 سال سے جو مافیا منظم ہو رہا تھا، آپ دیکھیں کہ ہزاروں لوگوں پہ مشتمل وہ ڈائریکٹریٹس جنہیں اربوں روپے تنخواہیں دی جاتی ہیں، اور اتنے بڑے بڑے دعوے کیے عمران خان صاحب نے، عثمان بزدار صاحب نے، کہ ہم نے تعلیم میں یہ کر دیا، ہم نے یہ انقلاب برپا کر دیا۔ انقلاب آپ کے سامنے ہے کہ پنجاب کو سندھ بنا کے چلے گئے، اور ہم نے آتے ہی ابھی آئے ہوئے 15 دن ہوئے، اگر اتنے بڑے بڑے ادارے اس میں انگیجڈ ہیں تو پھر ریموٹ ایریاز میں کیا ہو رہا ہو؟ کیا کریں گے؟ بوٹی مافیا کو کرنے کا جا رہے ہیں؟ کل آپ لوگوں نے کافی چھاپے وغیرہ مارے، کچھ اسٹوڈنٹ پچھلے 4 دن سے، کل خالی نہیں، ہم نے الحمدللہ کل بلکہ ہم نے اسے ایکسپینڈ کیا ہے، بہاول نگر، فیصل آباد، پنڈی، آج مظفر گڑھ، ڈی جی خان ہماری ٹیمز جا رہی، اور یہ سارے جو ینگسٹرز ہیں، میں ان اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کو سلام پیش کرتا ہوں جنہیں میرے واٹس ایپ اور سوشل میڈیا میسیجز کو رسپونڈ کیا اور ہمیں نشاندہیاں دی۔ اور آپ یہ دیکھیں، سب سے انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ، انسٹاگرام پہ اور باقی جگہ پوسٹ لگائی جا رہی ہیں کہ آئیں جس نے نمبر لینے ہیں لے۔ تو آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ جلدی ایک وائٹ پیپر لے کے آ رہا ہوں پی ٹی آئی کی تعلیمی کارکردگی پنجاب پہ، اور وہ دکھاؤں گا آپ کو ان پیپرز کی طرح، باقی ہر جگہ بھی یہی تباہی ہے۔ مراد راست تو بڑا کریڈٹ لیتے رہے ہیں کہ انہوں نے ڈیجیٹلائز کر دیا ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے ٹرانسپورٹ پوسٹنگ کو ڈیجیٹلائز کر دیا ہے، تعلیمی اداروں کو ڈیجیٹلائز کر دیا ہے، اب چیزیں میکنزم کی طرف جا رہی ہیں، تو یہ غلط کر رہے تھے؟ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ آپ ڈیجیٹائزیشن کا رزلٹ، کہ اسی ڈیجیٹائزیشن کے اوپر پرچے بک رہے ہیں، سینٹر بک رہے ہیں، نمبر بک رہے ہیں، میٹرک کے پورے ایگزامز بک رہے ہیں، تو یہ ڈیجیٹائزیشن کر کے گئے ہیں۔ تو میں انہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ آئیں، آئی وانٹ ٹو انوائٹ ہم، آئیں کسی پبلک فورم میں، آپ کے پروگرام میں بیٹھے میرے ساتھ، دکھاتا ہوں شیشہ۔ کیا کیا مراد راست نے؟ آپ جب سے منسٹری میں آپ نے کیا دیکھا، ان کے کیا فلاس آپ کے سامنے، آپ بھی روز نیوز چلا رہے ہیں، آپ ہی دیکھ رہے ہیں روز کہ 5-5 10-10 ہزار کے سینٹنس کریک ہو رہے ہیں، آپ ہی روز دیکھ رہے ہیں کہ انویجیلیٹرز 9ویں کے ایگزام میں 9ویں فیل انویجیلیٹر لگا ہوا ہے، کہاں سے یہ پرائیویٹ لوگ آ گئے، کس نے یہ پالیسی پاس کی؟ یہ جو 9 بورڈز انڈیپینڈنٹ بنے ہیں، ان پہ کیا انہوں نے 9 سال میں کارکردگی دکھائی ہے کہ 5 سال میں کارکردگی دکھائی ہے کہ ہم نے آتے ہی 11 بڑے سینٹرز جو ہیں وہ کریک کیے ہیں، اور 11 کے 11 میں ہزار بچے نے یہ شواہد دی ہیں
کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, کیوں کیمراز نہیں لگائے گئے, دنیا ٹیکنالوجی پہ چلی گئی ہے, کیوں فیشل ریکگنیشن ایپس نہیں لگائی گئی, کہ یہ سارے ان کے کرنے والے کام تھے جو انہوں نے نہیں کیے. اس کے برعکس انہوں نے جو کیا ہے ٹیکسٹ بک بورڈ میں اور جو بڑے بڑے گھپلے کیے ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ, بٹ سارے ثبوتوں کے ساتھ. اور جو نصاب کے حوالے سے ایک بڑا کریکولم کے حوالے سے چلتی ہے کہ یکساں نصاب ہونا چاہیے, اس کے حوالے سے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ نصاب میں آپ کو کریکولم ریفارمز کے حوالے سے یہ بتاؤں کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر سی ڈی روم بننا بند ہو گیا اور سنگل نیشنل کریکولم کے اندر سی ڈی روم پڑھا رہے ہیں گریڈ 8 میں, شروع ہی اس سے کرا رہے ہیں. تو میں تو ایک قابل آدمی ہوں, میں تو محنت سے یہاں پہنچا ہوں, مجھے تعلیم کا پتہ ہے, تعلیم کا شوق ہے, میں نے ایکسپوز کروں گا. بٹ ایک چھوٹی سی اگزامپل میں نے دی ہے. آپ سنگل نیشنل کریکولم کا آئیڈیا برا نہیں ہے, بٹ پھر دین اگین صرف باتیں کرنے سے تھوڑی کریکولم بنتا. تو یہ پرائیویٹ ادارے مان جائیں گے آپ کے سنگل سر ہم انہیں ساتھ بٹھائیں گے, ہم یہ نہیں کہتے کہ میں سنگل نیشنل کریکولم کو ہم ریویو کریں گے, جو اچھی چیز ہے اسے رہنا چاہیے, جو چیز غلط ہے اسے نہیں رہنا چاہیے. میرا بڑا سمپل سا موقع. دانش اسکول کے حوالے سے کیا آپ کے اپ کمنگ پروجیکٹس ہیں مختلف اضلاع کے اندر؟ دانش اسکولس پہ میں بڑا سینسٹائزڈ ہوں جی. میں دیکھیں اس میں اسپینڈنگ ضرور زیادہ ہے, بٹ یتیموں کے بچے, اسٹیٹ کی ذمہ داری, کسی کا ماں یا باپ نہ رہے تو ریاست ماں باپ ہوتے ہیں. میں اس پہ بڑا سینسٹائزڈ ہوں کہ وہ, اور پھر کوالٹی آف ایجوکیشن, خالی ایجوکیشن تعلیم دینا ضروری ہے پر معیاری تعلیم دینا اس سے زیادہ ضروری ہے. اب وہ بچے انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں پلیس ہو رہے ہیں, باپ نہیں ماں نہیں, تو حقوق العباد کا تو ہمارے مذہب میں بھی ذکر ہے. آئی تھنک کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں. دانش اسکولس کا جو اسٹرکچر ہے وہ بہت اچھا ہے, اسکول آف ایکسلنس جو ہے, اور میں یہ آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ وہ واحد ادارہ ہے پورے پاکستان کے اندر جس کی گارنٹی میں دے سکتا ہوں اس میں 1 روپیہ کرپشن نہیں. اچھا, وہ فری آف کرپشن ہے, اس میں کچھ 1 روپیہ نہیں, کوئی سفارشی بھرتی نہیں ہوئی. 1 انچ نہیں. اور یہ بتائیں کہ جو اسکول جو ہیں وہ گھروں کے اندر بنائے گئے ہوئے ہیں, کالجز گھروں کے اندر بنائے گئے, اس کے حوالے سے کے اندر بنائے گئے, اس کے حوالے سے آپ کی کیا پالیسی؟ پھر دوبارہ آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, پوچھیں یہ کنہوں نے بنائی پالیسی, کیوں بنے ہوئے ہیں گھروں کے اندر, کس نے اجازت دی امتحانی سینٹر. آپ دیکھیں آپ سارے سوال صحیح کر رہے ہیں, بٹ ہمیں تو آئے ہوئے ہیں 15 دن, تو یہ آپ کو سوچنا چاہیے ایز اے میں نے جرنلسٹ. آپ کو کچھ تو بتایا ہوگا. ہم میں نے تو آپ کو نام لے دی, عمران خان نے کی, عثمان بزدار نے کی. عثمان بزدار بیچارے وزیر کیوں نہیں, بیچارے وزیر اعلیٰ تب آگے کیبنٹ میٹنگز چیئر کرتے تھے ہر ویکنڈ میں. عمران خان صاحب تعلیم پہ گفتگو کرتے تھے, لوکل گورنمنٹ کا نظام رول بیک کرنے والے وہ, تعلیم کا بیڑا غرق کرنے والے وہ, یہاں پہ ایگزامینیشن بورڈز کا بیڑا غرق کرنے والے وہ. اگر انہی پہ کام نہیں ہوا تو پھر کام کہاں ہوا؟ تو اب آپ نیا کیا کرنے جا رہے ہیں اس ایجوکیشن بطور ایجوکیشن منسٹر؟ سر کوالٹی ایجوکیشن پہ کام ہو رہا ہے, ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن پہ کام ہو رہا ہے, ٹیچرز ٹریننگز اور ٹیچر ریوارڈز پہ ریفارمز پہ کام ہو رہا ہے, ریشنلائزیشن پہ کام ہو رہا ہے, جہاں پہ ہمیں ٹیچرز چاہیے ضروری ان کی بھرتی پہ بھی کام ہو رہا ہے. وہ ماڈل کیا ہوگا وہ ضرور ہم انشاءاللہ جلد انویل کریں گے. اور پھر اسٹوڈنٹ ریوارڈ پروگرامز پچھلے 20 سال سے بدتر حالات کے باوجود 25 سال کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, ٹاپ پھر بھی غریب کا بچہ اور غریب سرکاری اسکول ہی کر رہے ہیں, اور انہیں اٹھا لیتے ہیں یہ پرائیویٹ ادارے بڑے بڑے, ہونڈا سیوک دے کے, کرولا دے کے. ہمارے بچے ہم انہیں کیوں نہیں ریوارڈ کر رہے ہیں؟ اسکالرشپس دیتے ہیں انہیں تاکہ ان کا رزلٹ امپروو ہو سکے. پروڈکٹ تو ہمارا, انہیں اونرشپ دیں گے, ہونڈا سیوک دیں گے. ہم جی بہت ایکسٹینسو ریوارڈ پروگرام لا رہے ہیں, تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. کروڑوں روپے دینے جا رہے ہیں میرے خیال میں تو اگر کروڑوں روپے ہیں تو وہ بھی کم ہے, اربوں کا بجٹ ہونا چاہیے. اور یہ بتائیں کہ تنخواہوں میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں اسکول ٹیچر کے سرکاری؟ یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. میرے اگر بس میں ہو تو جتنی مہنگائی ہے ہم انہیں ریوارڈ ضرور کریں, بٹ ہم انہیں امپاور کر رہے ہیں, اسٹرینتھن کر رہے ہیں, اور ان کے لیے کچھ 3-4 پالیسیز ایسی بنا رہے ہیں کہ جس میں تنخواہ کے علاوہ بھی وہ ارن کر سکے. میرے خیال میں سرکاری ٹیچرز کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی فیملی کے لیے اور وسائل سے پیسے کما سکیں, ایک بہتر زندگی دے سکیں. رانا سکندر حیات دن میں کتنے گھنٹے کام کرتا ہے ایجوکیشن بطور ایجوکیشن منسٹر؟ آج کل تو جنرلی 18 گھنٹے. اور اس 18 گھنٹے میں آپ 1 مہینہ ہو گیا منسٹر بنے ہوئے سے, 18 تقریباً 20-25 دن. بوٹے مافیا کو آپ پکڑنے میں کامیاب ہوئے. آپ پرائیویٹ ڈیٹیکٹر ریفارمز علیحدہ جی. میں نے دیکھیں نرو ہے, ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, آپ بھی وہی استعمال کر رہے ہیں, تو ہم نے لوگوں سے انفارمیشن لی, انہیں انوائٹ کیا, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان بہادر بچوں کا, ان بہادر ٹیچرز کا جنہوں نے نشاندہیاں کی. ڈیلی کر رہے ہیں اور ڈیلی انہیں کریک کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, کیونکہ نیک لوگ اس دنیا میں ہیں. اچھا, میں ایک سوال دوسری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں جیسے بیکن ہاؤس ہے, لکاس اسکول ہے, ان کی فیسز بڑی زیادہ ہیں,
تو ان کو کیسے آپ لے کے آئیں گے, کم فیسیں کروائیں گے, بچوں کو کیسے یہاں پر سر اچھی دیکھیں تعلیم یافتہ ماڈل ہے؟ میں نے ایک بڑا سمپل سی چیز کی ہے کہ اگر سرکار 1.25 کروڑ بچے پڑھاتی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر بھی 1.25 کروڑ پڑھاتا ہے. تو آپ یہ امیجن کریں کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر نہ ہوتا تو کیا ہوتا. یس, ریشنلائزیشن آف دا فیسز, تو ہم اس میں ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے, بیٹھ کے ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے اور ایک ایسی پالیسی بنائیں گے. دیکھیں قانون سرکار کا یہ بھی ہے کہ ہر پرائیویٹ اسکول میں 10% بچے فری پڑھنے چاہیے, امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. ایک قانون سازی یہ بھی ہے کہ جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنے وہ 2% اپنے اسکولس کے اسکول ڈپارٹمنٹ کو اسکولز بنا کے دیں. امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, انہیں امپلیمنٹ کرانا بھی ہمارا میجر مشن ہے تاکہ وہ ہزاروں اسکولز ہمیں فری میں مل سکیں. بہت شکریہ, تھینک یو رانا صاحب. ویری کائنڈ آف یو سر.